اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر یوسف عرفان صاحب آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنا جا رہے ہیں وہ ہے نیوزی لینڈ کے اندر، شاید آپ میں سے کچھ سامعین کو نہ پتہ ہو، کچھ دن پہلے نیوزی لینڈ کے اندر 2 مارچ 2019 کے اندر جو ایک مسلح فرد نے ایک مسجد 2 مساجد کے اندر جا کے 51 لوگوں کا قتل کیا، میس شوٹنگ جسے کہتے ہیں، تو اس کے اوپر بات تھوڑی سی کرنا چاہیں گے کہ آج کی ڈیٹ کے اندر نیوزی لینڈ کے کورٹ نے ایک تاریخ کن فیصلہ ان کا سنایا ہے کہ اس کو زندگی بھر سزائے قید سنائی ہے وداؤٹ دا پاسبلٹی آف پرول، مطلب کہ وہ کبھی جیل سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے کورٹ نے آج تک جو میکسیمم سزا کسی انسان کو دی ہے وہ 17 سال کی دی ہے، اور اگر کورٹ کے اندر وہ کسی کو سزا دیتے بھی ہیں مرڈر کی، تو جج کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کو پرول کا اس کا ایک ٹائم لیمٹ دے دے کہ یہ انسان اتنی دیر بعد اگر یہ شو کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے، یہ اپنے کیے کے لیے افسردہ ہے، تو اس کو رہائی کا ایک ٹائم دے دیا جاتا ہے اس کے گناہ کے بیس کے اوپر کہ 17 سال 18 سال 19 سال میں یہ رہا ہو سکتا ہے اگر یہ اپنا بیہیویئر اور اپنا سارا کچھ ٹھیک رکھے۔ تو آج تک نیوزی لینڈ کی ہسٹری کے اندر کسی کو لائف ٹائم سزائے قید ہے وہ وداؤٹ پیرول نہیں ملی۔ انہوں نے اپنی 1968 سے لے کے اب تک کی ہسٹری کے اندر یہ سب سے جو سنگین سزا ہے وہ اس انسان کو دی ہے۔ نہ صرف یہ سزا در سزا اس کو یہ ملی ہے کہ 4 دن کی پروسیڈنگز کے اندر 60 لواحقین جو فیملیز کے جو شہداء کے جو 60 لواحقین ہیں 60، وہ ایک ایک کر کے ان کو موقع دیا گیا کہ وہ اس سے ہم کلام ہو کے اس کو اس کے کیے کی سنا سکیں اور اس کو جہنم واصل کریں ان الفاظ کے ساتھ۔ تو جن لوگوں کو اس واقعے کا نہیں پتہ، ہم تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل اس کے بارے میں بتاتے جاتے ہیں۔ سب سے ضروری چیز اس کے اندر سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ اس کی بربریت کا اندازہ لگائیں کہ اس انسان نے 2 سال پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ اس نے، اور یہ الفاظ کورٹ کے اندر لکھے ہیں، یہ الفاظ اس کی کتاب میں لکھے ہیں جو اس نے شائع کیا ہے، اور یہ کتاب اس نے منہ سے بھی، اپنے بدبخت منہ سے بھی ادا کیے ہیں کہ وہ ہی وانٹڈ میکسیمم کیجویلٹیز، مطلب کہ سب سے جتنا زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن کے اندر اور کوئی ٹارگٹ نہیں تھا، اس نے نہیں سوچا کہ میں 5 کو ماروں گا، 10 کو ماروں گا، 15 کو ماروں گا یا 100 کو ماروں گا۔ 3 مساجد کو اس نے ٹارگٹ کیا تھا۔ یہ پلاننگ کے اندر جو اس کے پلانز ہیں اور جو ہمیں واقعہ جو پورا ہوا اس کی ویڈیو جو اس نے ساتھ میں سٹریم کی، 2 سال پہلے اس نے کتاب لکھی، 2 سال کے بعد 3 مہینے پہلے وہ جب نیوزی لینڈ آیا آسٹریلیا سے، تو اس نے سارے پلانز مساجد کے، اور جو شہر جدھر یہ ہوا ہے واقعہ اس کا نام ہے کرائسٹ چرچ کے شہر کے اندر آ کے اس نے آنے سے پہلے مساجد کو سٹڈی کیا ہوا تھا۔ اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میں نے کس مسجد میں جا کے کیا کارروائی کرنی ہے اور کتنا ڈیمیج پہنچانا ہے۔ جب اس نے یہ طے کر لیا تو اس نے پھر اللیگل طریقے سے کچھ لوگوں کو، نیوزی لینڈ کے اندر ایک بہت سخت لا ہے کہ جب آپ نے کوئی ویپن خریدنا ہو، یا آپ نے کہیں آسٹریلیا کے اندر اتنا سخت لا نہیں ہے، لیکن نیوزی لینڈ میں اگر آپ نے ویپن خریدنا ہو تو اس کی یہ شرط ہے کہ پہلے آپ نے اپنے فیملی ممبر سے وہ آپ کے انٹرویو لیے بغیر آپ کو ویپن نہیں دیتے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائڈ پروینشن کا سب سے پہلا ان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی اکیلا بندہ ہے جس کی کوئی فیملی نہیں ہے تو ہی از مور پرون کہ وہ ویپن لے کے اپنے آپ کو مار دے گا. اس نے جس انٹرنیٹ کے پورٹل سے اس نے یہ ساری پلاننگ کی اور یہ سارا ظلم سوچا اور ان مسلمانوں کے خلاف نفرت کے یہ میسج شیئر کرتے تھے، اسی پورٹل کے اندر سے اس نے کچھ لوگوں کو پیسے دیے اور ان سے اپنی جعلی اپنا بھائی بنا کے ان کی بات کروا کے ویپن لے لیے. باقی کے جو 3 ویپن اس کی گاڑی میں سے برآمد ہوئے وہ اس نے انٹرنیٹ کے تھرو، ڈارک انٹرنیٹ کے تھرو، بغیر کسی کو پتہ لگے منگوائے. ان کو یوز ہوئے کہ نہیں ہوئے وہ کلیئر نہیں اتھارٹیز کو، لیکن وہ اس نے منگوائے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی گاڑی کے اندر سے بم برآمد ہوئے. ٹیررزم کا ہمارے ذہن کے اندر جب ہم ٹیررزم کا نام سوچتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے کہ کوئی بم کسی کے پاس ہو. وہ 2 IEDs جنہیں کہتے ہیں وہ اس کی گاڑی میں سے، وہ بھی پیٹرول کی بہت ساری ٹینک کی بوتلیں تھیں، کیونکہ نہ صرف اس نے سوچا تھا کہ یہ لوگوں کو قتل کرے گا، اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ یہ مسجد کو آگ لگائے گا. لیکن جو نوجوان تھے اور جدوجہد کے لوگ تھے جو ہمت والے تھے، وہ انہوں نے اس کو، جو کہ ہمیں واقعے کے اندر پتہ لگتا ہے. اب پہلے اس نے جب النور ماسک جو ہے وہ کرائسٹ چرچ کے اندر جو ہے وہ ایک ہی بلاک کے اندر، ایک بلاک کے اندر 2 ماسکس واقع ہیں 5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر. ایک النور ماسک ہے اور ایک لنڈ ووڈ اسلامک سینٹر ہے. النور ماسک کی طرف جب یہ گیا تو پہلا ٹارگٹ اس کا وہ تھا اور سب سے زیادہ کیجولٹیز ادھر ہیں. ادھر جا کے اس نے جہاں پر لوگوں کی گاڑیاں پارک تھی وہاں پر اپنی گاڑی پیچھے لگائی، اندر گیا ہے اور جو اپنی سیمی آٹومیٹک رائفل ہے وہ اس نے یوز کیا. آپ ویڈیو اگر آپ کو کہوں گا کہ آپ نہ دیکھیے، مگر اس ویڈیو کے اندر جو ہمیں لائیو سٹریم میں سے نظر آتا ہے کہ اس کی جو بندوق کانفسکیٹ ہوئی ہے، پکڑی گئی ہے، اس کے اوپر جو نام اس نے لکھے ہوئے ہیں، آپ کو سمجھیں اس کی ذہنیت کے کہ یہ ایک پاگل انسان نہیں ہے. اگر ہم چاہیں بھی تو ہم ایسے انسانوں کو پاگل نہیں کہہ سکتے جو اتنی لمبی پلاننگ کریں، جو اتنا سوچیں، جن کے دل میں اتنی نفرت ہو. لکھے ہوئے تھے وہ کیا تھے؟ جو نام اس کے اندر لکھے ہوئے تھے وہ ہر اس انسان کا نام تھا کہ جس نے ماضی کے اندر مسلمانوں کے خلاف میسیکر کیا ہے، لڑائی کی ہے، جنگ لڑی ہے. یہ ان سے متاثر ہے اور یہ ان سے متاثر ہو کے اس نے یہ سوچا کہ یہ میں یہی کروں گا. ویسے تو الحمدللہ مہت صاحب آپ نے خود بہت کچھ بیان کر دیا ہے، میری ضرورت تو نہیں ہے، مگر پھر بھی میں 2-3 پہلوؤں پر بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اسلام جو ہے یہ مسلمانوں کو مارنے سے ختم نہیں ہوگا. جی بے شک. دوسری بات کہ اسلام پریویلنگ ریلیجن ہے اور یہ رہے گا انشاءاللہ. اس کے وارث جو ہیں، جیسے حضرت علامہ نے کہا، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اگر چنگیز خان منگول آتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں. یورپ میں بھی آپ نے، مغرب میں بھی دیکھا تھا کہ اسلام کی طرف رجحان لوگوں کا بڑھ رہا تھا اور خبریں آ رہی تھیں کہ فرانس اتنے برس میں مسلم میجورٹی ایریا ہو جائے گا، UK اتنے برس میں ہو جائے گا، امریکہ میں جو کنورشن ریٹ ہے وہ یہ ہے. جی اب یہ سارا پیسفل ہو رہا تھا اور اس میں نہیں سمجھتا کہ مبلغین کا اتنا کردار تھا جتنا قرآن کا ہے. کیونکہ قرآن اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، جسے ہم سنت بھی کہتے ہیں، وہ بذات خود ایک ایسی چیز ہے جو اپنے ارد گرد شہد کی مکھی کی طرح لوگوں کو لپیٹ لیتی ہے اور محفوظ کر دیتی ہے. اب دوسری بات جو ہے کہ یہ سب کچھ ہوا، اس میں آپ دیکھیں کہ موت سے مسلمان گھبراتا نہیں. ایک مسلمان 2-3 مسلمانوں نے ہی آگے بڑھ کر اسے قابو کیا. جی. اپنے عزیزوں کو شہید ہوتے دیکھا مگر اپنی ہمت نہیں چھوڑی. یہ مسلمانوں کا ایک وتیرہ ہے. یہ جان اسی کی ہے، اسی کے پاس ہم نے جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تیسرا پہلو جو ہے کہ نیوزی لینڈ ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے، ساؤتھ اور نارتھ میں بٹا ہوا ہے. تقریباً 50 لاکھ کے لیے آبادی ہے اس کی، اور ایک پیسفل اسٹیٹ اور پیسفل کنٹری، پیسفل سوسائٹی کہلاتا ہے. مگر وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو فیلئرس دیکھیے کہ اگر ایک شخص کوئی پلان کر کے آتا ہے تو اسے ایونٹ کے دوران بھی ایڈمنسٹریشن نے نہیں روک سکی، ان کے علم میں نہیں آیا. مگر سیلف ڈیفenس جو ہوتا ہے وہ بھی بہت کارگر ہوتا ہے.
اب یہ سب کچھ آپ نے تفصیل بتا دی کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، حتیٰ کہ ویپنز پہ بھی اپنی ماضی کے مسلمانوں کے قاتلوں کے نام لکھے جنہوں نے میسیکر کیا ہے۔ اب یہ ایک چیز بتا رہی ہے کہ یہ شخص اکیلا نہیں ہے، اکیلا بالکل۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تاحال نادم نہیں ہے، چوتھا یہ ہے کہ وہاں کے قانون میں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے۔ پتہ ہے کہ ہم نے ایک چڑیا بھیجی ہے تو وہ بھی تا آخری سانس نیچرل لائف کا لے گی، اور وہ سارا کچھ دیکھے گی اس واقعے کے بعد بھی اور واقعے کے بعد بھی کئی برسوں تک۔ اس میں یہ انہوں نے کیا ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری پنشمنٹ دی ہے، جبکہ جج جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس نے موت بھی اس کے لیے ہلکی پنشمنٹ ہے، مگر قانون میں نہیں ہے لہٰذا نہیں دی گئی۔ ادھر کے جج صاحب کے، ہائی کورٹ کے جج کی ایک تھوڑی سی تعریف کرنے کی یہ بھی بنتی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے دل رکھنے کے لیے اور ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے فیصلے کے اندر یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ اب جو تمہارا حساب، ہماری جو اوقات تھی ہم نے سزا دے دی، اب جو تمہارا آگے حساب ہوگا وہ اگلے جہان میں ہوگا۔ اگلے جہان یعنی اولاد آدم کی اکثریت جو ہے وہ آخرت پر اور ایک خدا پر ایمان رکھتی ہے، مگر یہاں پر اور اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اولاد آدم اللہ کی مخلوق ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں تو جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کون سی ایسی نسل کے انسان ہو، اگر میں مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے افراد ہیں، کس انسان کے اندر لادینیت کی اور نفرت کی اتنی انتہا ہو جاتی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بڑے دلچسپ آپ نے بات کی ہے، یہ نسلاً بعد نسل، نسل در نسل کچھ خیالات جو ہیں وہ ویسٹ میں ٹریول کر رہے ہیں، ان کی نیٹ ورکنگ جو ہے وہ عالم اسلام کے اندر بھی ہے بدقسمتی سے، اور وہ انتہا پسندی کی یعنی آخری حد ہے اس پہ قائم ہے۔ مطلب کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی مجھے بات کرنے سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم تو جو 9/11 کے بعد پیدا ہونے والی، گرو اپ کرنے والی جو نسل ہے میری ایج کی، ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہی امیج بنایا جاتا ہے کہ جی دہشت گردی اور اس طرح نفرت کا انداز کرنا کوئی خدا نخواستہ ایک مسلمانوں کی ادا ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسے سچ بات نہیں ہے۔ میں اس زبان میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ 9/11 کے بعد انہوں نے سارا الزام جو ہے مسلمانوں پہ لگایا کہ یہ دہشت گرد ہیں، مگر خود امریکہ کے جو جانبدار صحافی ہیں، جانبدار مؤرخ ہیں، مفکر ہیں، انہوں نے کچھ حقائق دیے کہ یہ بلڈنگز جو ہیں یہ جہاز ٹکرانے سے نہیں گرتی، جہاز جو ہیں یہ پائلٹ کنٹرول نہیں کرتا، کنٹرول روم سے ہوتے ہیں۔ تیسری بات کہ وہاں پر ایک خاص یہودی کمیونٹی جو 5000 کے لگ بھگ تھی یا 500 کے لگ بھگ، وہ سارے ہی غیر حاضر تھے۔ یہ وہ حقائق ہیں کہ ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے، جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الکفر ملت واحدہ۔ اب جہاں تک یہ نیوزی لینڈ کے ایونٹ کا تعلق ہے، جی اب اس میں آپ پیریلل ایک چیز دیکھیے کہ اس کو ناروے میں 2017 میں ایک ایونٹ ہوا تھا اکتوبر میں، اور آندرے تھا وہ، اس نے یہ کہا تھا، اپنے پرائم منسٹر کو ہٹ کیا تھا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہیں ٹیچ کر رہے تھے، اور خاتون تھی پرائم منسٹر، اور کہا کہ یہ ناروے جو ہے یہ تمام تہذیبوں کا ملغوبہ بن رہا ہے، اور اس نے اپنی طرف سے کہا کہ ہم اپنے کلچر کو بچانا چاہتے ہیں، اور اس کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ مت سمجھیں کہ میں اکیلا ہوں، ہمارا نیٹ ورک پوری دنیا میں ہے، اور ہم جب چاہیں جس طرح چاہیں اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اور جو بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگلا ایونٹ ہوگا لندن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو مسجدوں میں جاتے ہوئے مسجدوں میں اٹیک ہوئے ہیں، بلکہ وہ اتنا بڑا جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی مسلمانوں کے اوپر اسالٹ کرنے کا، فلائرز بھی اس کے بٹے تھے۔ اب یہی پیٹرن جو ہے یہ انہیں وہاں پہ ایزی ٹارگٹ مل گیا۔ اب ان کا کہنا یہ تھا کہ مثلا اس نے 74 صفحے کا ایک بکلیٹ لکھا، جی تو آندرے نے کوئی 200 صفحے کی کتاب یہاں لکھا،
اور اس نے کہا کہ یہ موومنٹ ہے یورپین ایمینسپیشن موومنٹ، ہاں جی ہاں جی، انڈیپینڈنٹ یورپین انڈیپینڈنٹ موومنٹ، کہ یہاں سے غیر یورپی لوگوں کو نکالا جائے۔ اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ مسلمانوں نے مثلاً تمام دنیا میں حکومت کی ہے، ایسٹ یورپ سارا مسلمانوں کے پاس تھا، یہ دلی مسلمانوں کے پاس تھا ہندوستان، پھر اگر آپ اندلس میں جائیں تو یہ اندلس بھی یورپ کا حصہ تھا، وہاں مسلمان حکمران تھے۔ مسلمانوں کی ساری حکومتیں غیر مسلموں پر حکمرانی کرتی تھیں، مگر کسی کو زبردستی نہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور کیا اور نہ کسی مسلمان کو اجازت دی کہ کسی غیر مسلم کو مارے۔ اب یہ دیکھیے کہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ فراخ دلی اور عدل سے چلتی ہیں۔ اب یہ جو نسلیں پالی جا رہی ہیں، اس طرح کیا یورپ اپنی حاکمیت جو سو وہ ورلڈ پاورز بننے ہوئے ہیں یہ بحال رکھ سکیں گے؟ کیونکہ اس نے تو آندرے نے تو یہاں تک کہا تھا، یہ آندرے ہی کا یہ انہیں ایک اور بڑی دلچسپ لفظ ہے اس برینٹن جو ہے اس کے بارے ٹورنٹ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اے لون وولف، اس کے لیے ہمدردیاں موجود ہیں، یہ ایک تنہا بھیڑیا تھا۔ آندرے کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ لون وولف، کہ اسے ایک انڈیویجول کے طور پر اس کا کیس دیکھا جائے اور پیچھے جو ایک پوری تاریخ اور ایک پورا نیٹ ورک ہے، پوری تنظیم ہے، اس پہ لوگوں کی نظر نہ۔ تو اس تنظیم کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ان کے جو مختلف ممالک کے اندر اور مختلف کلچرز کے اندر جو نام ہیں، یہ کیا انہیں کہلاتے ہیں؟ مثلاً اس نے آندرے نے کہا کہ ہم فقط کرسچنز ہی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہندو بھی ہیں، ہمارے ساتھ یہودی بھی ہیں، اور ہر غیر مسلم کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے، اور ساتھ کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ یعنی جو ہمارا یعنی نفرت کا مرکز ہے وہ پاکستان اور پاکستانی ہے، کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ بھی ہمدرد ہیں کہ یہ وہاں گئے اور ہندو بننے کے بجائے انہوں نے پاکستان بنا لیا کہ ہم علیحدہ ہیں، ہمیں ایک علیحدہ ریاست چاہیے۔ یہ یورپ میں بھی آئے ہیں تو یہاں پر بھی کہیں گے کہ مسلم اسٹیٹ چاہیے۔ یہ وہ تصور ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ پیسفل کنورشن جو تھی ٹو اسلام ٹورڈز اسلام واز گوئنگ آن ان ریپڈ اسپیڈ، وہ انہوں نے ایک کلیش کی صورت میں اسے روکا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ فوجوں سے زیادہ بہتر ٹریننگ کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، جس کی ایک صورت تو آپ دیکھیں کہ امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ پرائیویٹ کلرز رکھتا ہے بلیک واٹر کی شکل میں، اور وہ ڈیڈلیسٹ ویپنز بھی رکھتے ہیں، جیسے مرسنریز کی آرمی ہے پوری۔ اب یہ دیکھیے کہ جو آفیشیل آرمی ہیں وہ تو امن کا راگل اپنے پہ لگی ہوئی ہیں، نیچے جو پرائیویٹ آرمیز ہیں ان میں آندرے ہے، اس میں برینٹن ہے، اس میں ابھی یہ فلوائڈ جس طرح ابھی ایک وہ واقعہ امریکہ کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیز کیا بتا رہی ہیں؟ اور پھر جو سب سے زیادہ مالدار ہے اس کے خواب بھی یعنی عجیب ہیں جیسے منگولوں کا ایک زمانہ آیا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بس ہم ہی ہم ہیں، سب گلیاں ہو منسونجیاں تو وچ مرزا یار پھرے۔ آج کل یہودی ہے، اس کو استعمار کی ضرورت ہے، اس نے اسی طرح ہندوؤں کو RSS کی شکل میں استعمال کیا، اس نے عیسائیوں کو کروسیڈ اسپرٹ کے ساتھ استعمال کیا، اس نے عیسائیوں کو وائٹ سپریمیسی کے نام پہ استعمال کیا، اس نے ٹارگٹ دیا کہ تمہارا دشمن وہ ہے۔ اب مسلمانوں کا جہاں تک کمپوزیشن کا تعلق ہے، کسی مسلمان کو کسی مسلمان پر بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، کسی غیر مسلم پر تو دور کی بات ہے۔ خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک یہودی اور مسلمان کا تنازع ہوتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ یہودی جو ہے وہ مسلمان نالاں ہو کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ تو عادل ہیں، آپ میرا یہ فیصلہ کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا بھی میں کرتا ہوں فیصلہ، تلوار لائے اور اس کی گردن اڑا دی۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اپنے امور میں اللہ رسول کو ضامن بناؤ، احکام الہی کی پابندی کرو، آپ کسی فرد کے غلام نہیں۔ اب احکام الہی جو ہیں، اللہ تو کہتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ تمام اولاد آدم ایک ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور یہ میری مخلوق ہے، ان کو بہتر راستوں پر لاؤ، قتل و غارت کے راستے پہ لاؤ۔
آپ کی بات سے جو سب سے مجھے انٹرسٹنگ بات یہ سمجھ آئی ہے اس پورے معاملے کے اندر جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان جب دفاع کے لیے یا اپنے سرگرمیوں کے لیے جب اگریسو ہوتے ہیں یا نکلتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں صرف ایک کتاب ہوتی ہے، وہ کتاب اللہ ہے، اور ان کی اور دوسرے ہاتھ میں سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے. کیونکہ وہ عملی تصویر ہے قرآن. چاہے وہ نیوزی لینڈ ہو، چاہے وہ آندھرے ہو اور نیدرلینڈز ہو، جدھر بھی آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، کسی کے باطل پہ ہونے کی ایک نشانی مجھے اس واقعات میں سے نظر آتی ہے کہ اس کے پاس اپنی کوئی اللہ کی عطا کردہ کتاب نہیں ہے، وہ الٹا اپنے ان ٹوٹے ہوئے خیالات کو اور نفرتوں کو اپنی کتابوں میں لکھنے میں لگا رہا ہے. میں یہاں بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ آج کل گلوبلائزیشن کا چرچا ہے، انٹرنیٹ نے سب لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے، مگر یہ کہ اگر خیر میں اکٹھے ہوتے تو معاشرے کا اور دنیا کا یہ حال نہ ہوتا. جس نے نیٹ ایجاد کیا اس نے اپنے مائنڈ کو اس خیر سے منور نہیں کیا جو اولاد آدم کے لیے مجموعی طور پر ہونا چاہیے تھا. اب یہ گلوبلائزیشن جو ہے اس میں چند گروہ جیسے کہ ماضی میں اگر ہم یعنی یہودی تاریخ یا صہیونی تاریخ پڑھیں تو ایک طریقہ تھا جب انہوں نے یورپ جو عیسائی ایک الہامی کتاب پہ یقین رکھتے تھے، یہودی بھی الہامی کتاب پہ یقین رکھتے ہیں، مگر انہوں نے اس معاشرے کو پیسے کے زور پر قابو کیا اور مختلف تنظیموں، مختلف ہیلے بھیلے دھماکے اور بہانے بنا کے، اور اس کی وہ انہوں نے کتاب خود لکھ بھی دیتے ہیں اپنی کامیابیاں. ورلڈ کانکررز میں جو یہودیوں کی ایک کتاب ہے اس میں ساری تفصیل لکھی ہے کہ ہم نے یورپ میں کیا کیا، ہم نے امریکہ میں کیا کیا. جی جی. اب یہ ہے کہ وہ یورپ اور امریکہ کا خون چوس چکے ہیں، اب وہ انہوں نے رخ کر لیا ہے ایشیا کی طرف، اور اس میں جو انہیں تازہ دم خون ملا ہے وہ RSS اور مودی کی شکل میں ملا ہے، جس کی ایک چھوٹا سا مثال دیکھتے ہیں کشمیر. اور پھر دیکھیے مسلمانوں کو کیونکہ طاقتور رہنے کا حکم ہے، کمزور مسلمان کو اللہ نہیں پسند کرتا. تمام عالم اسلام میں مظلوم کون ہیں؟ مسلمان ہیں. جی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ گلوبلی ہمیں ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے نسل پرستی کا، بہت بڑا ٹرینڈ ہے. برما ہو، انڈیا ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، جہاں پر بھی آپ چلے جائیں لوگ نسل پرستی کی بیس کے اوپر دوسرے رنگت کی سکنز کو، نسلوں کو، دینوں کو، چائنا سب سے بڑی اس وقت مثال ہے جو اگر مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اب انہوں نے بدھسٹ کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. کچھ دن پہلے کی یہ خبر ہے کہ جو ان کا سب سے بڑا بدھا کا اسٹیچو تھا وہ چائنا نے کمیونزم کے اپنے اس کے اندر وہ خود اس کو توڑ کے گرا دیا اور وہ سارے مونکس کو اریسٹ کر کے مسلمانوں کے ساتھ بھیج دیا ہے. اب جو ہم واپس آتے ہیں ہمارے اپنے انشاءاللہ ٹاپک کے اوپر ریپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو یہ سکن کی رنگت کے اوپر لوگوں کو مارتے ہیں، ان کی جو روٹس ہیں وہ، اور مسلمانوں کو اس چیز کی آگاہی دلانا کہ ٹیررزم جس مرضی رنگ میں ہو، جس مرضی شکل میں ہو، جس مرضی بیس کے اندر ہو، اس کا جو پیچھے سے جو مرکز ہے، جو اس کے اندر کی نفرت کا جو ایک مرکز اور سوچ ہے، وہ کہاں سے ہے اور وہ کیسے ایک دوسرے سے ملتی ہے. اچھا، میں یہاں آپ نے بڑی اچھے حوالے دیے ہیں اور کچھ ذرا نئے موضوع چھیڑ دیے ہیں چائنا کا حوالہ کر کے. ہم ان میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ہم ڈیٹیل میں بالکل نہیں جاتے. خبر جو ہے قرآن میں بڑا واضح لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو اندھا دھند اس کے رد عمل میں مت جاؤ. جی. اس کو غور کرو، اس کی تحقیق کرو اور پھر فیصلہ کرو. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ چائنا کا یہ علاقہ، چین کا جس کا آپ نے ذکر کیا یہوز یا کیا ہے، تو یہ تقریباً ایڈجسنٹ ایریاز ہیں، 10-12 مسلم میجورٹی پروونسز ہیں جو سی پیک کی وجہ سے پسماندہ نہیں رہیں گے. یہ اس روٹ کا حصہ ہیں، یہ سارے ہی ڈیولپنگ ایریاز ہیں اور یعنی ورلڈ کلاس کی ڈیولپمنٹ یہاں پر ہونا ہے. اب یہاں پر جو لوگ اس کے مخالف ہیں انہوں نے وہاں پہ پاکٹس بنا رکھے ہیں انٹیلیجنس کی. یہی کچھ لوگ
یعنی مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ افغانستان میں ملا عمر کی حکومت جو تھی اس دوران ان کے پاس آئے کہ چائنا ہم پر بڑا ظلم کر رہا ہے، چین ہم پر بڑا ظلم کر رہا ہے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو آفرین ہے ان کا میں نیٹ ورک جو ہے، جو میں نے کچھ پڑھا ہے وہ آفرین ہے یعنی یعنی ملا عمر کی انٹیلیجنس پہ اور ان کی قوت پر۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں 1 ہفتہ 10 دن دیں تاکہ ہم آپ کچھ فیصلہ کر سکیں۔ انہوں نے اپنے طور تحقیق کی اور جب وفد آیا تو ان سے کہا کہ آپ ہماری انٹیلیجنس کے مطابق امریکہ کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ خبر کا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت نیپولین نے شکست کھائی، کتنا فاصلہ ہے UK میں خبر پہنچنے کا؟ تھوڑا سا وقت، اس طرح کے وسائل نہیں تھے، 6 گھنٹے تھے۔ کچھ اس خبر کو روکا گیا تاکہ فوری طور پر کامیابی کی خبر نہ دی جائے اور ناکامی کی خبر پہنچائے گی کہ نیپولین آ رہا ہے۔ سارے برطانوی عوام جو تھے وہ سہم گئے اور اکانومی نیچے آ گئی، پیسہ نیچے آ گیا، اور پاؤنڈ شاؤنڈ اور سب چیزیں، جو لوگ تیار تھے انہوں نے سب مال اٹھا لیا، جائیدادیں اٹھا لیں، اور ایک اس طرح کی خبر چھپانے سے یہ کچھ حاصل کیا۔ اب اس خبر کو پھیلاتا کون ہے؟ ہماری اپنا بھی تو کوئی تحقیق ہونی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم سیدھے امریکہ کے چائنا کے پیچھے چلے جائیں۔ چائنا کے ساتھ آپ کی اگر ریلیشن ہیں تو چائنا کے ساتھ ڈپلومیٹک لیول پر آپ یہ بات کر سکتے ہیں۔ کیا انہوں نے وہ علاقے بند کر دیے ہیں کہ مسلمان نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں۔ ہمیں خبر کون دے رہا ہے؟ روہنگیا کی بھی خبر کس نے دی؟ آندھرے کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر اسے جیل کے جو حقوق ہیں ہیومن رائٹس کے وہ مل رہے ہیں کہ نہیں۔ اس برینٹن ٹورنٹ کے بارے میں بھی یہ تو غم ہے کہ اس کو جیل میں حقوق مل رہے ہیں کہ نہیں، اسے تکلیف تو نہیں پہنچائی جا رہی۔ تو کیا یہ سب ہے؟ لوگ جو ہیں ان کا بارے میں کوئی تصور نہیں۔ میں یہاں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت، اور اسے اسی پہ وائنڈ اپ کروں گا، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس میں انہوں نے 2-3 باتیں بڑی واضح کی تھیں، سادہ سی ہیں۔ ایک تو یہ تھی کہ مسلمانوں، جب تک تم قرآن اور میری سنت پر عمل پیرا رہو گے تو کامیاب رہو گے، سنت اور قرآن سے پرے ہٹو گے تو گمراہی آ جائے گی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ سود معاف ہے، میرے اپنے عزیزوں کا سب سے پہلے میں چھوڑتا ہوں سود جو ہے یہ ظلم اور زیادتی کو جنم دیتا ہے، مغرب کا معاشرہ اسی پر پلتا ہے۔ تیسری جو اہم بات کہی جس کو ہمارے سے ریلیٹڈ ہے کہ نسل پرستی ختم ہے، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ہمیں اس اصول کو اپنانا ہوگا، اور اس اصول کو یہ ایک یونیورسل اصول ہے جس میں آپ عیسائیوں کو مسلمان مت بنائیں، جو آتے ہیں تو ان کو تنگ بھی نہ کریں، کیونکہ عیسائیت کی اپنی ایک تاریخ ہے، یہودیوں کی اپنی تاریخ ہے۔ مسلمانوں کا تو یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تھے، ہم تو آئے ہی سارے، کوئی یہودیوں میں سے آئے ہیں، کچھ عیسائیوں میں سے آئے ہیں، کچھ ہندوؤں میں سے آئے ہیں، یہ سارے غیر مسلم تھے، اور انہوں نے دل سے قبول کیا تو یہ اتنی مضبوط مسلم امت بنی ہے۔ اگر ان کے دل کالے ہوتے تو یہ نہ ہوتا۔ اب یہ جو کیفیت ہے کہ اور غلامی سے نجات دینا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو آپ کے علم میں ہی ہے کہ القدس کی فتح جو ہے اس دن بھی ملازم جو ہے، غلام جو ہے وہ گھوڑے پہ سوار ہے، اور آقا جو ہے وہ نال پکڑ کے چل رہے ہیں۔ اس سے بہتر کوئی مثال ہے؟ کیا یورپ کو عالم یہ تعلیمات اسلامی سے یہ بچا لیں گے لڑ جھگڑ کے؟ نہیں بچا سکتے۔ یہ مسلمانوں کو مار سکتے ہیں، اسلام کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کا تحفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا، یہ کہہ کے کہ میں نے پہلے جو نبی بھیجے تم نے توہین کی، میں نے پہلی جو کتابیں بھیجی تم نے تحریف کی، آج میں جو نبی بھیج رہا ہوں اس کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ توہین رسالت مآب ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مرنے کے لیے قطار اندر قطار عاشقان موجود ہیں۔ دوسری، قرآن کا آج بھی ایک زیر زبر ادھر نہیں ہوا، جبکہ ان کی کتابوں میں تحریف ہے۔ کوئی اللہ کی کتاب کیا عیسائیوں کو کہتی ہے کہ غیر عیسائیوں کو مار دو؟ کیا یہودیوں کو کہے گی کہ آپ یہودیوں کو مار دو؟ یہ خیال وہاں سے آتا ہے کہ آپ جب اپنے آپ کو اس پر سمجھنے لگتے ہیں۔
یہودی نے سمجھا کہ میں چوزن ریس ہوں، منتخب نسل ہوں، باقی جو ہیں وہ غیر منتخب ہیں، لہٰذا ہماری ہو۔ عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ تثلیث جو ہے، صلیب پر چڑھے ہیں تو ہم سب کے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ یہ غلط تصور ہے۔ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد اور فاطمہ بنو مخزوم چوری کا ارتکاب کرتے ہیں تو سزا دونوں کو ملے گی، نسل پرستی کا کوئی پیغام نہیں ہے۔ پھر انہوں نے تیسرا یہ کیا، بلکہ عرب سے زیادہ نسل پرست تو کوئی قوم تھی ہی نہیں، انہوں نے چھوڑ دیا سب کچھ، ان کو چھڑوایا۔ یہ چیز ہمیں چاہیے، اور آج ہمیں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے موجودہ حالات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آندرے اور برینٹن تو ہے، ہمارے ہندوستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آر ایس ایس اور مہاسبھا اور اس طرح کی ڈھیروں سینکڑوں نہیں ہزاروں تنظیمیں اور سنگھ پریوار ہے، اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اس پر بھی تھوڑا سا قرآن و سنت کی روشنی میں تجزیہ کرنا چاہیے، اور اپنی ریاست اور اپنے عوام کو اس پر متحد رکھنا چاہیے اور خیر پر اکٹھا کرنا چاہیے۔ میں اس کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ ہم اس بات کے اوپر ختم کرتے ہیں اس موضوع کو کہ بے تحاشا بے گناہوں کا خون جو لہو بہا ہے، جو کفار کے ہاتھ ہو، اور بہت سارے شام کے اندر آپ دیکھ لیں ایسے ہیں جو منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ ان کے اپنے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں جو بہا ہے، وہ ہماری سب کی۔ نیوزی لینڈ کا تو ایک بہت چھوٹا سا واقعہ ہے جو وقت کے اندر ابھی ایک وقت کی کے بہاؤ کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو ہماری سب کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا کے اندر یہ بڑھتے ہوئے کفار کے مظالم ہیں، ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور ہمیں ان سب سے ان کی سمجھ کرنے کے اندر جو ہمارے خلاف اگر کوئی ایسی سازش کرتا ہے، کیونکہ ہم نہیں، جو ہم اپنے ایک ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہم کبھی کبھار یہ نہیں فرق کر سکتے کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون ہمارا دشمن ہے۔ دشمن وہ ہوگا جو ہم نے اس واقعے سے دیکھا، جب وہ مسجد کے اندر آیا تو اندر اس کے آتے ہی جو آگے مسلمان کھڑا تھا، اس نے اسے السلام کیا، اس نے کہا السلام علیکم بھائی، کیا کرنے آئے ہو؟ اور اس نے بغیر سوچے بندوق اس کی طرف کر کے گولی مار دی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے چھپے ہوئے دشمنان سے، ایسے کھلے اور چھپے دشمنوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی عقل دے کہ ہم جو دنیا کے اندر بڑھتے ہوئے جو یہ بلیک اور وائٹ کا جو ڈفرنس ہے، اب دنیا میں گرے ختم ہو رہا ہے۔ یہ چیز تو بہت کلیئر ہے کہ دشمن اور سفید اور کالا اپنی نفرت میں بڑھتا جا رہا ہے، اور جو دین کی طرف جو پہلے دین کے بارے میں تھوڑا سا متفکر جو منتشر تھا، وہ اور دیندار ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس آتے ہوئے وقت کے اندر ہاں جی فیٹ اپ کے ذریعے پاکستان میں تو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، یہ فیٹ اپ یورپ اور آندرے اور برینٹن پہ بھی لگنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ ہم بات بس یہی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے چاہنے والوں کے اندر اور اپنے پسندیدہ لوگوں کے اندر، ان شہداء کے اندر شامل کرے کہ جو چاہے ظلم کے ہاتھوں گیا، مگر ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت الفردوس کے اندر ہے۔ اور آنے والے جو دنیا کا وقت اگر آخرت قریب آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے چاہنے والوں کے، اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے اندر سے شمار کرے، نہ کہ ان کے کہ جنہوں نے بے وقوفی کے اندر ایسے نفرت والے لوگوں کا ساتھ دیا اور غداروں کے اندر سے شمار ہوئے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔